قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور زکوٰۃ وصول کرنے کی ذمہ داری پر جو لوگ مامور کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے، ان کے لیے ہیں، ان کو تنخواہ وغیرہ اس میں سے دی جائے۔ والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کے دل ایمان کی طرف راغب کرنے ہوں، مائل کرنے ہوں، ان کفار کو دینے کے لیے ہے۔ وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے کے لیے ہے، والغارمین اور قرض داروں کے لیے ہے، وفی سبیل اللہ اور مسافروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے، فریضۃ من اللہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، مؤلفۃ قلوب یہ وہ کافر ہوتے تھے کہ جن کا دل اسلام کی طرف نرم گوشہ رکھتا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں انہیں کچھ مال دے دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام کی طرف مکمل طور پر راغب ہو جائیں، کمپلیٹلی اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور پھر وہ اسلام قبول کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے تمام صحابہ کو بٹھا کر اجماع کیا اس بات پر کہ اب اس نیت کے ساتھ کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یہ منسوخ ہے۔ اب حضرت ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ قرآن کا تبدیل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس ایک ایسی دلیل ہوگی جو آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حکم سرکار کے زمانے تک خاص تھا، یہ سرکار نے اپنی حیات کے بعد اسے منسوخ کر دیا۔ اس وجہ سے انہوں نے تمام صحابہ نے متفقہ طور پر یہ بات طے کر لی کہ آیت کے اس حصے پر اب عمل نہیں ہوگا، ان کو اب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اسلام روشن ہو چکا ہے، اسلامی دلائل واضح ہو چکے ہیں، فلہذا اب کسی کو پیسے دے کر مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے گا، فقیر کہتے ہیں ایسا شخص جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تو ہوں لیکن اس کے اوپر صدقہ فطر اور زکوٰۃ واجب نہ ہو دینا، یعنی اتنا غریب ہو کہ اس کے پاس صدقہ فطر کا نصاب بھی نہ ہو اور زکوٰۃ کا نصاب بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں شرعی فقیر، زکوٰۃ اسے دی جائے گی۔ اور مسکین کہتے ہیں اس کو جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ پھر عاملین علیہا، جیسے میں بتا دیا، عامل کہتے ہیں وہ جن کو زکوٰۃ وصول کرنے پر لوگوں کے پاس جا کر زکوٰۃ اکٹھی کرو وغیرہ وغیرہ، اس کی ذمہ داری دی جائے۔ اور رقاب کہتے ہیں ایسا غلام جس کا آقا اسے کہہ دے کہ اتنے پیسے مجھے دے دو کما کر اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اب اس کو آزادی دلانے کے لیے کوئی زکوٰۃ دینا چاہے تو بالکل زکوٰۃ اسے دے سکتا ہے۔ اور غارمین اور قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے اور اتنا قرضہ ہے کہ بیچارہ کوئی چیز بیچ کر بھی قرضہ ادا نہیں کر سکتا، کمانے پر بھی قادر نہیں ہے، کماتا ہے تو قرضہ ادا نہیں کر سکتا، یا کہیں اور سے بھی کوئی بغیر زکوٰۃ کے پیسوں کی مدد نہیں کر سکتا وغیرہ ڈالنے کا، کسی بھی طرح سے جان نہیں چھوٹ رہی، تو اب اور پتہ ہے یہ قرض ادا نہیں کرے گا تو جان مال یا نسب اور عزت و آبرو وغیرہ کو خطرہ ہوگا، لوگ مار دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اب ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہو جائے گا۔ اچھا، پھر وفی سبیل اللہ اور اللہ کے کاموں میں، اور وفی سبیل اللہ کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، یعنی مدارس کو، جو بعض ایسی مسجدیں جہاں پر علاقے والے چندہ نہیں دیتے یا وہاں اتنے غریب لوگ رہتے ہیں کہ چندہ وہاں پر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جو ہاسپٹل وغیرہ بنائے جاتے ہیں خیراتی ہاسپٹل، تو وہاں پر ڈونیٹ کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اسی طرح بعض ایجوکیشنل ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو بغیر پیسوں کے بغیر فیس کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ، جبکہ عقیدہ وغیرہ بھی ٹھیک ہو تو ایسی جگہوں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مگر یہاں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ یہاں پہ زکوٰۃ لگ نہیں سکتی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ایک اصول ہے کہ جب پہلے کسی کو مالک بنایا جائے اور پھر وہ اپنی طرف سے تحفہ وغیرہ دے کر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو اس کے لیے ہیلہ شرعی کیا جاتا ہے مدارس وغیرہ میں کہ زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد کسی شرعی فقیر کو دی جاتی ہے، پھر وہ اپنی طرف سے فنڈ دیتا ہے، یوں لوگوں کی زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہے اور مدارس وغیرہ کا فنڈ بھی چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، چھوٹی سی کنفیوژن لوگوں کے درمیان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا آیا اور لوگوں نے غلط قسم کے کانسیپٹ علماء کے خلاف پھیلانا شروع کر دیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی مدارس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ کیوں نہیں دینی چاہیے؟ مدارس کو سیلریز کہاں سے آتی ہیں؟ اب مدارس میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بعض مدارس ہیں جو فیسز بھی لیتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی فیس دینے والوں کی تعداد، کبھی جا کر پوچھیں ان سے کہ فیس دینے والے کتنے پرسنٹ جو فیس دیتے ہیں، اور کتنے پرسنٹ ایسے ہیں کہ جو خود مدارس کے محتممین سے لیتے ہیں۔
چاہے وہ ماہانہ اسکالرشپ کی مد میں ہو یا ویسی کتابوں کی مد میں ہو، تعلیمی اخراجات کی مد میں ہو، وہ کتنے لینے والے ہیں؟ جا کے کبھی انسان پوچھیں۔ تو مدارس ایک ایسا بنیادی نظام تعلیم ہے جہاں پر آپ کے دیے گئے عطیات پر ہی گزارا ہوتا ہے، آپ کے دیے گئے فنڈز سے ہی گزارا ہوتا ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، گورنمنٹ سے کوئی گرانٹ نہیں ملتی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی باقاعدہ فنڈ مختص نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ آپ سے لیں گے، کچھ یہاں سے لیں گے، کچھ وہاں سے لیں گے، اس طرح مدارس چلتے ہیں۔ اور لوگ بلا وجہ کیا کرتے ہیں؟ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ مدارس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، جبکہ یاد رکھیے گا میں نے آج ہی ایک بچے کو کسی بڑی یونیورسٹی بھیجا، کسی کام سے میرے ساتھ آیا ہوا ابھی، میں نے اسے بھیجا کہ جاؤ وہ فلاں جگہ پہ وہاں کام ہے، یہ بیچارہ گیا تو وہ واپس آ کے کہہ رہا تھا کہ وہ یونیورسٹی کم اور کوئی غریبوں کا مدرسہ زیادہ لگ رہا تھا، یعنی اس طرح کا مفہوم انہوں نے مجھے بیان کیا۔ تو اب اتنی بڑی یونیورسٹیز جہاں سے گورنمنٹ کو گرانٹ ملتی ہے، آپ وہاں جا کے دیکھیں حالت کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں الحمدللہ مدارس اہل سنت کا آپ وزٹ کریں، وہاں کی کلاسز، وہاں کا ماحول آپ کو جو دنیاوی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سے بہت اچھا لگے گا۔ وہاں کا نظام تعلیم بہت اچھا ہے، وہاں پر باقاعدہ رولز اچھے ہیں، وہاں تعلیم و تعلم اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی امت کو سہارا دینے کے لیے اس گئے گزرے دور میں بھی، قسم پرسی کے عالم میں بھی علماء پیچھے کھڑے ہیں، علماء سہارا دے رہے ہیں، علماء اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے پیچھے سے تیار ہو رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں، پیچھے تیار ہونا بند ہو جائیں گے تو پھر کام کہاں سے ہوگا، اور امت کا حال برا ہو جائے گا، جیسا کہ اندلس میں ہوا تھا، اسپین میں ہوا تھا کہ مدارس بند ہوئے تو وہاں پہ کفر پھیل گیا اور بے دینی پھیل گئی۔ تو یہ تھوڑا بہت آپ کے دلوں میں دین کی محبت ہے، جو آج لوگ دین کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازوں میں آ جاتے ہیں، یہ ایک صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس جو درس گاہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے چلنے والی درس گاہیں ہیں، مدارس ہیں، یہ انہی کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ آج امت کے دلوں میں قرآن اور اس کے حبیب کی محبت پھیل رہی ہے۔